ارشاد صاحب، ہم تو بات کرنا چاہ رہے تھے یہ جو 31 جنوری تک کے ٹائم فریم سامنے آیا ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کی طرف سے، لیکن وہ فواد چودھری صاحب نے جو شروع میں ہی بات کی اس کے بعد تھوڑا ششدر ہوں میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پس پردہ بھی مذاکرات چل رہے ہیں، اور آج علی امین کی 2.5 گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے، بیرسٹر صاحب جو ہیں ان کی بھی کچھ باتیں ہیں، تو اس طرح انہوں نے جو توجہ دلائی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ فواد صاحب کی بات درست ہے؟ نہیں، یہ تو دیکھیں پہلے جو چیزیں سامنے ہمارے آتی رہی ہیں، مثلا وہ جو پہلا سنجانی والا تھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں علی امین صاحب نے کہا کہ میری ایک میٹنگ تھی امپورٹنٹ اور میں وہاں بیٹھا رہا، اس دوران پتہ چلا جی غائب ہو گئے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہوا یہ باتیں تو پھر چائے پینے جب چلے گئے اسلام آباد سے، چائے پینے چلے گئے، وہ تو خود دوسری میں پہلی بات کر رہا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں حکومت جتنا بھی دعوے کرے وہ یہ تو مانتی ہے کہ بہت سارے چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں، اور اگر الیکشن ہے ٹیبل پہ 8 فروری کا، جوڈیشل کمیشن ہے، تو ظاہر بات ہے یہ حکومت نے تو نہیں کرنا، یہ تو کہیں اور ہی ہوگا، کہیں اور کوئی بات چل رہی ہوگی۔ اور تیسرا جو اس کا پہلو یہ ہے وہ یہ ہے کہ اچانک ہی دونوں سائیڈ، یعنی ایک کہتا تھا کہ جی میں تو ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، بات نہیں کروں گا، ٹیبل پہ نہیں بیٹھوں گا، دوسرے کہتے تھے کہ یہ تو سیاسی جماعت ہی نہیں ہے، اس سے کیا مذاکرات کیے جائیں، تو یہ ٹیررسٹ، یہی کہتے تھے نا، ہاں انتہا پسند۔ اب اچانک دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے پر مہربان ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کی نیک نیتی کے جو ہیں وہ دے رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، گواہیاں دے رہے ہیں کہ جی دونوں یہ کہہ رہے ہیں جی سنجیدہ لگتے ہیں، یعنی رانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سنجیدہ لگتے ہیں، صاحبزادہ حامد آزاد صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ سنجیدہ لگتے ہیں، تو اس کا مطلب لیکن بات وہی ہے جو کامران مرتضیٰ صاحب کل کہہ گئے، تو ہاں بالکل ہو سکتا ہے، دیکھیے جو ڈاٹس کنیکٹ کریں۔ نہیں، ہماری تو ماضی کا تجربہ یہ ہے، آپ نواز شریف صاحب کا جو عدلیہ بچاؤ تحریک کا لانگ مارچ تھا، تو جب وہ لانگ مارچ پہنچا گجرانوالہ تو اچانک تھکاوٹ کا شکار ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہم تو رات یہاں گزاریں گے، کھانے شانے شروع ہو گئے، پھر پتہ چلا جی ایک فون آ گیا، تو فون جو تھا وہ نہ زرداری صاحب کا تھا نہ پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کا تھا، اور فون بھی کس کو آیا؟ جناب اعتزاز احسن صاحب کو، جی نواز شریف صاحب کو نہیں آیا، اعتزاز احسن صاحب کو ایک فون آیا، انہوں نے کنوے کیا نواز شریف صاحب کو، نواز شریف نے سامان باندھا اور واپس لاہور اور اعتزاز احسن صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے اس وقت بھی تھے، لیکن ان کو بھی فون زرداری صاحب نے بھی مناسب نہیں سمجھا کرنا، اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی نہیں کیا۔ اس سے پہلے میں ایک واقعہ اور سناؤں کہ ایک لانگ مارچ کا اعلان بے نظیر بھٹو صاحب نے کیا تھا، صاحبہ نے کیا تھا نواز شریف صاحب کے خلاف۔ 93 میں نواز شریف صاحب کی حکومت جب بحال ہو گئی سپریم کورٹ سے، ان کی حکومت کو ختم کیا تھا اور اسمبلی کو ختم کیا تھا جناب اسحاق ڈار صاحب نے، تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو اٹھا کے پھینک دیا اور ان کو بحال کر دیا، تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا جی ہم لانگ مارچ کریں گے، اور لانگ مارچ بھی لاہور سے کریں گے، اور یہاں حکومت تھی جناب منظور بھٹو صاحب کی، تو وہ جناب لانگ مارچ کا پروگرام بن گیا۔ تو جس دن لانگ مارچ شروع ہونا تھا اچانک بے نظیر صاحبہ غائب ہو گئی، وہ گلزار ہاؤس میں ٹھہری ہوئی تھی، پتہ چلا کہ جی ایک ہیلی کاپٹر آیا اور بے نظیر صاحب کو اٹھا کے لے گیا ہے، تو سارے تجسس میں کہاں ہیں، پتہ چلا کہ جی وہ اسلام آباد میں ہیں یا پنڈی میں ہیں، کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پتہ چلا اچانک کہ جی ہم مذاکرہ وہ ختم کر رہے ہیں، لانگ مارچ ختم کر رہے ہیں، کیونکہ طے ہو گیا ہے کہ نواز شریف صاحب اور صاحب دونوں استعفیٰ دے دیں گے، کسی لانگ مارچ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر یہ تو ہوتا ہے، اس طرح تو ہوتا ہے۔ پھر وہ شاہ صاحب دھرنے دیکھیں تو پھر قاضی صاحب کے بھی دھرنے ہوتے تھے، وہ بھی ہوتے تھے، لیکن اس طرح نتیجہ خیز یہ 2 ہوئے ہیں، نتیجہ خیز جو لانگ مارچ ہوئے ہیں یہ 2 ہوئے ہیں، ایک گجرانوالہ تک پہنچا، ایک لاہور سے شروع ہی نہیں ہوا، اور وہ جناب نوید کامیابی کے نہیں، قاضی صاحب بھی تو کریڈٹ لیتے تھے 96 میں بینظیر صاحبہ کی حکومت گرانے کا ہمارے دھرنے کے باعث، قاضی حسین احمد صاحب، وہ کہتے تھے، لیکن گرائی تو جناب فاروق لغاری صاحب، جی ایگزیکٹلی وہی ہوا، اور وہ وجہ بھی وہ قاضی صاحب کا دھرنا نہیں تھا، وجہ تو وہ تھی کہ جو لغاری صاحب کے خلاف زرداری صاحب نے کمپین شروع کی ہوئی تھی،
اور جس طرح کی چیزیں معاملات چل رہے تھے، تو اس کا نواز شریف، یہ دلچسپ بات ہے کہ نواز شریف صاحب ایک طرف محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سے مذاکرات کر رہے تھے بطور اپوزیشن لیڈر، ایک طرف ان کے مذاکرات جناب لغاری صاحب سے چل رہے تھے۔ لغاری صاحب سے جو بے نظیر صاحبہ کے بھائی تھے، جو بھائی تھے اور پریزیڈنٹ تھے، ہاں، تو وہ یہ ہوا کہ بے نظیر بھٹو والے مذاکرات راجہ سروپ خان جو گورنر پنجاب تھے ان کے تھرو، مجید نظامی صاحب بھی اس میں انوالو تھے، وہ ہو رہے تھے، اور دوسرے مذاکرات تھرو بی بی عابدہ حسین چل رہے تھے، اور بی بی عابدہ حسین کو میاں شریف صاحب نے بلایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے وہاں فارم ہاؤس پہ جو ٹیوب ویل لگا ہوا ہے وہ میں نے لگایا تھا، آپ کے والد سے بڑی نیاز مندی تھی تو آپ لغاری صاحب کو مائل کریں۔ تو وہ لغاری صاحب بے نظیر والے مذاکرات ناکام ہو گئے، لغاری صاحب والے کامیاب ہو گئے، بے نظیر بڑی چھٹی ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔